بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اعمال جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بہت سارے سوالات اس طرح کے آتے ہیں کہ ہم نے اس طرح کیا کہ ہمارا روزہ ہوا یا نہیں ہوا۔ یاد رکھیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں مشقت ہے، دن بھر کی مشقت ہے۔ آپ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی یہ کام کر رہے ہوں، یہ امور سر انجام دے رہے ہوں اور آپ کا روزہ وہ ختم ہو جائے اور آپ کے علم میں بھی نہ ہو کہ آپ نے تو سارا دن بھوکے پیاسے رہے اور روزہ آپ کا وہ ہوا ہی نہیں۔ شریعت نے بہت سارے امور ایسے رکھے ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور فقہا نے ان کو الگ الگ جمع کر دیا ہے کہ یہ امور ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور یہ امور ہیں جن کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا۔ پہلے نمبر پر عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ روزہ ہم سحری کرتے ہیں اور سحری کے وقت ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں جب تک اذان نہ ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں روزہ ہوتا ہی نہیں ہے، آپ کا روزہ نہیں ہوگا، چونکہ سحری کا وقت پہلے ختم ہو جاتا ہے، اذان بعد میں ہوتی ہے، اور یہ تقریباً مختلف جگہوں کے اعتبار سے 5 منٹ سے لے کر 10-12 منٹ کا فرق آ جاتا ہے نماز کے وقت میں، یعنی اذان کے وقت میں اور سحری کے وقت میں۔ تو اس لیے جو سحری کا وقت ہے وہ کیلنڈرز موجود ہوتے ہیں، یا آپ اپنے مسجد کے امام سے وہ وقت پوچھ سکتے ہیں۔ تو جب وقت ختم ہوا، مثال کے طور پر اگر 5:20 پر روزہ بند ہو رہا ہے، تو پھر اگر کوئی اذان ہو رہی ہے 5:25 یا 26 پر، تو 5:25 یا 26 تک جو شخص کھاتا رہا، سحری کرتا رہا، اس کا روزہ اس دن کا نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر افطاری کے وقت آپ نے یہ سمجھا کہ افطاری کا وقت ہو چکا ہے، حالانکہ ابھی 2-4 منٹ باقی تھے، یا کوئی اور آواز آئی اور آپ نے سمجھا اذان کی آواز ہے، آپ نے روزہ افطار کر لیا، تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ یہ سارا دن آپ بھوکے پیاسے رہیں، آپ کا روزہ نہیں ہوا، آپ کو اس روزے کی قضا کرنا ہوگی۔ البتہ ان دونوں صورتوں میں صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا، چونکہ یہ شخص معذور ہے جس کو مسئلے کا علم نہیں تھا یا اذان کا پتہ نہیں چلا اور اس نے سمجھا کہ اذان ہوئی، تو یہ صرف قضا کرے گا، اس کا کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر بھاپ لی جائے روزے کی حالت میں، بھاپ لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بھاپ نہیں لے سکتے روزہ رکھ کر۔ اسی طرح بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تیزابیت کی وجہ سے معدے کا کھانا جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے حلق تک۔ اب جب یہ کھانا حلق تک آیا اور حلق تک آنے کے بعد خود بخود واپس چلا گیا، اس سے روزے پر اثر نہیں پڑتا، لیکن وہ آیا آپ کے حلق کو کراس کیا اس نے اور منہ تک پہنچ گیا، پھر آپ جان بوجھ کر اس کو واپس لے کر جا رہے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک تو ہے بلا قصد و ارادہ، وہ کھانا اوپر آیا اور خود ہی نیچے چلا گیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر وہ منہ تک آیا، اور یہی مسئلہ ہے قے کا، الٹی کا، اگر الٹی کسی نے اختیاری طور پر کی کہ گلے میں خراش تھی یا کچھ تھا، اس نے گلے میں انگلی ڈالی یا کوئی بھی ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے اس کو الٹی آئی، اور پھر جب اس کے وہ منہ تک آ گئی اور وہ جان بوجھ کر اس کو واپس لے کر جا رہا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ الٹی آئی ہے تو اس کو کر دیں، اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا، لیکن جان بوجھ کر اس کو واپس لے کر جانا، وہ تیزابیت کی وجہ سے کھانا ہو یا الٹی ہو، تو ان دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ناک میں یا کان میں دوائی ڈالنا، اس میں فقہا کا اختلاف ضرور ہے، لیکن راجح یہی ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ناک میں ڈالی جائے تو بالاتفاق، اور اگر کان میں ڈالی جائے تو چونکہ یہ دوائی جو ہے یہ کان کے ذریعے سے وہ دماغ میں جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور جو متقدمین ہیں فقہاء کرام، انہوں نے اسی پر فتویٰ دیا کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ناک اور کان میں دوائی نہیں ڈال سکتے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے غلطی سے کھا پی لیا، ایک شخص تھا، اس کو روزہ تو یاد تھا لیکن اس نے غلطی سے کھا لیا، کھانے کا ارادہ نہیں تھا، کوئی چیز منہ میں ڈالی اور وہ اچانک سے اندر چلی گئی، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وضو کر رہے تھے، کلی کرتے وقت وہ اس نے منہ میں پانی ڈالا اور غلطی سے اندر چلا گیا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن ان دونوں صورتوں میں بھی کفارہ نہیں ہوگا، صرف قضا لازم ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے، کہ بھول گیا تھا، روزہ یاد نہیں تھا، کھاتا پیتا رہا، اور پھر یاد آنے کے بعد یہ کسی دوسرے شخص نے اس کو یاد کروایا کہ بھائی آپ کا روزہ ہے اور آپ کھا پی رہے ہیں، اور جو اس کے منہ میں لقمہ تھا وہ اس کو نگل گیا، پتہ چل جانے کے بعد، یاد آ جانے کے بعد کہ میرا روزہ ہے، پھر بھی اس کو نگل لیا، تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ باقی نہیں رہے گا۔
البتہ جو کچھ پہلے کھایا یا کسی شخص کو روزہ یاد نہیں تھا وہ کھاتا پیتا رہا، جب یاد آیا اس نے چھوڑ دیا، تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ باقی رہے گا۔ اسی طرح ہینڈ پریکٹس کا سوال آیا، ہینڈ پریکٹس کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔